اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومہ طرف اس کی قوم کی انی بے شک میں تمہارے لیے نذیر میں ڈر سنانے والا ہوں مبین کھلم کھلا۔ یہ نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اس کی قوم کی طرف اور انہوں نے کہا جا کے کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں کھلم کھلا ڈر سنانے والا۔ اور ہر نبی کی یہی دعوت تھی جو نوح علیہ السلام نے بھی دی۔ انہوں نے کہا اللہ تعبدو، یہ کہ نہ تم عبادت کرو الا اللہ، مگر صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ انی بے شک میں اخافو میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب سے، یوم علیم دردناک دن کے عذاب سے، کہ اگر تم بات نہیں مانو گے تو تم پر عذاب آئے گا، دردناک دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ فقال الملأ الذین، تو کہا سرداروں نے ان لوگوں کے، ان لوگوں نے سے جنہوں نے کفر کیا تھا، من قومہ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے سرداروں نے کہا ما نراکا، ہم نہیں دیکھتے تجھے الا مگر بشرن، مگر آدمی ہی دیکھتے ہیں، مثلنا اپنے ہی جیسا، ہم تمہیں اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں۔ وما نراک تبعاکا، اور نہیں ہم دیکھتے تجھے مگر یہ دیکھتے ہیں کہ تیری پیروی کی ہے، الی الذین طرف ان لوگوں کی، ہم اراذلنا جو ہمارے رذیل ہیں، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ان کے فالوورز کون سے تھے؟ لوگ تھے مطلب کہ جو ان کے کام کرنے والے تھے، ان کے پاس کام کرنے والے تھے، کم تر لوگ جو تھے یہ نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے۔ اور یہ ان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں، یہ سردار کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تمہیں اپنے جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے کہ تیری پیروی کرتے ہیں، مگر وہ لوگ پیروی کرتے ہیں جو ہمارے رذیل ہیں، جو ہمارے کام کرنے والے ہیں، جو کم تر لوگ ہیں۔ اور وہ بھی کہتے ہیں کہ بعد یہ رائے، وہ بھی صرف سرسری طور پر کیا کہ ان کو سمجھ ہے نہیں، ان کو سمجھ ہے نہیں، وہ بنا سوچے سمجھے وہ تیری پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ ان کو کہا جا رہا ہے، سردار کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام کو۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وما نرا لکم، اور نہیں ہم دیکھتے تمہیں علینا ہمارے اوپر من فضل کوئی فضیلت، ہمارے اوپر تمہیں کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ نظنکم، بلکہ جو تم کہتے ہو نا کہ تم نبی ہو، بلکہ وہ کہتے ہیں ہم تمہیں گمان کرتے ہیں کاذبین، کہ جو تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو ہم تمہیں جھوٹا تصور کرتے ہیں۔ قالا، تو کہا یا قومی، نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، ارأیتم، بلا تم دیکھو، ان کنتو، اگر میں ہوں، علی بینات، اگر میں ہوں واضح دلیل پر، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، وآتانی، اور اس نے مجھے دی، رحمت من عندہ، اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی، فامیت علیکم، اور تم اندھاپے میں رہے، تم اس بات پر اندھے بنے رہے، اللہ نے وہ تمہیں نہیں دکھائی، انلزمکموہا، تو کیا میں تمہارے اوپر لازم چمٹا دوں، کیا میں تمہارے اوپر چمٹا دوں، کیا کہ تم تو اس دعوت کو ناپسند کرتے ہو، تو کیا میں تمہارے اوپر زبردستی مسلط کر دوں، وانتم لہا کارہون، اور حالانکہ تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو۔ کہ ہر نبی نے جو دعوت دی ہے کسی نے زبردستی دین کی طرف نہیں لے کے آئی، اللہ نے بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوا کرتے تھے، لیکن آپ کو یہ حکم نہیں تھا کہ آپ زبردستی مار کے کسی کو دین کی طرف لے کے آؤ، نہیں، ہاں جی، آپ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی فرمایا کہ آپ کا کام جو ہے وہ دعوت دینا ہے، قبول کریں نہ کریں، ٹھیک ہے، آپ نے اپنا کام جو ہے وہ انجام دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِي، اور اے میری قوم، نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم، لا اسألکم، نہیں میں تم سے سوال کرتا، علیہ، اس بات پر جو میں دعوت دیتا ہوں اس بات پر سوال نہیں کرتا، مالا، کسی قسم کے مال کا، ان اجریہ، نہیں ہے اجر میرا، الا مگر اللہ، اللہ کے ذمے، وما انا، اور نہیں ہوں میں، بطارد الذین، دور کرنے والا ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان والے ہیں۔ وہ کیا کہتے تھے؟ جیسے انہوں نے کافروں نے، مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے پاس جو آنے والے ہیں وہ تو غریب لوگ ہیں، جو ہمارے کام کرنے والے ہیں حقیر لوگ ہیں۔ تو یہاں پہ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، جو بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اگر آپ ان کو اپنے سے دور کرو گے ہو سکتا ہے ہم تمہاری بات سن لیں۔ تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ وما انا بطارد الذین، نہیں ہوں میں دور کرنے والا ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، انہم، بے شک وہ، ملاقو، وہ تو ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، ولیکنی، اور لیکن میں، اراکم، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، قوما تجہلون، کہ تم قوم ہو جاہل، نادان، تم نہیں سمجھتے، وَيَا قَوْمِي، اور اے میری قوم، مَن يَنصُرُونِی، کون مجھے بچائے گا،
من اللہ اللہ سے، ان ترتہم اگر میں نے ان غریبوں کو دور کر دیا، ان ایمان والوں کو دور کر دیا تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ افلا تذکرون تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ ولا اقول اور نہیں میں کہتا لکم تمہارے لیے اندی کہ میرے پاس خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیبہ اور نہ ہی یہ میں کہتا ہوں کہ میں جانتا ہوں غیب، ولا اقول اور نہ ہی میں کہتا ہوں کہ انی ملکن کہ میں فرشتہ ہوں، ولا اقول اور نہ ہی میں کہتا ہوں للذین ان لوگوں کے لیے تزدری اعینہم کہ اعینکم کہ جن کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں، ان کے بارے میں نہیں کہتا لن یؤتیہم اللہ کہ ہرگز نہیں اللہ ان کو دے گا خیرہ کوئی بلائی، میں ان کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کہتا کہ جن کو تم رذیل سمجھتے ہو، حقیر سمجھتے ہو کہ اللہ ان کو کوئی بلائی نہیں دے گا۔ ہاں اللہ عالم اللہ خوب جانتا ہے بما فی انفسہم جو ان کے جیوں میں ہے، انی بے شک میں اذ اللہ من الظالمین اگر میں نے کوئی بھی ایسی بات کہی تو اس وقت میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالو تو وہ کہنے لگے یا نوح اے نوح علیہ السلام قد تحقیق جادلتنا تو نے بہت جھگڑا کیا، فاکثرتا پس بہت کر چکا جدالنا ہم سے جھگڑا، فاتنا تو پس تو لے ابھی ماں تعیدونا جو تو ہمیں وعدہ دیتا ہے، ان کنت من الصادقین اگر ہے تو سچا۔ ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے تھے جیسے اوپر بھی ہم نے پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نذیر بن کے آیا ہوں، میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، تو وہ کہنے لگے کہ نوح علیہ السلام بہت جھگڑا ہو چکا، بہت بحث ہو چکی، ہم تیری بات نہیں مانتے، جو تو نے عذاب ہمارے اوپر لے کے آنا نا وہ عذاب لے آ۔ قالا تو نوح علیہ السلام آگے بڑی عاجزی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں انما بے شک یاتیکم بے شک اس کو لائے گا بھی اللہ اس عذاب کو اللہ ہی لائے گا انشاء اگر وہ چاہے گا، وما انتم بمعجزین اور جب وہ آ جائے گا اللہ کا عذاب، وما انتم بمعجزین تم اس کو ہٹا نہیں سکتے۔ اور کیسا عذاب آیا تھا وہ انشاءاللہ سارا پڑھیں گے واقعہ۔ اللہ فرماتے ہیں ولا ینفعکم اور نہ ہی نفع دے گی تم کو نصحی میری نصیحت کرنا، ان اردت اگر میں ارادہ کروں ان انصح لکم اگر میں تمہیں نصیحت کرنے کا ارادہ کروں تو تمہیں میری نصیحت فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ ان کان اللہ اگر اللہ ہی چاہتا ہے، یرید چاہتا ہے ان یغویاکم کہ وہ تمہیں گمراہ کرے۔ اب دیکھیے اللہ کسی کو گمراہ کرنا نہیں چاہتا، اللہ نے رستے دکھائے، لیکن جیسے پیچھے بھی آیت میں ہم پڑھ چکے کہ ایسے لوگ تھے کہ سننا نہیں چاہتے تھے، تو پھر اللہ نے بھی نہیں سنوایا، اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ تو وہ کہہ رہے کہ میری نصیحت اب تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی کہ جب اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر دیا، اور وہ تمہاری ہی وجہ سے۔ ہوا ربکم وہ تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اس رب کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ ام یقولون افطرا کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گڑھ لیا؟ قل کہہ دیجئے ان افتریتہ اگر میں نے اس کو گاڑ لیا فعلی اجرامی تو مجھ پر ہے میرا گناہ، اگر میں نے اس کو خود گاڑ لیا ہے تو مجھ پر ہے میرا گناہ، وانا اور بے شک میں بری ذمہ ہوں، مما اس سے تجرمون جو تم گناہ کرتے ہو، جرم کرتے ہو، میں اس سے بری